بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سید عطا اللہ شاہ بخاری، ان پر ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں کچھ مجلس احرار اسلام پاکستان۔ نام اسلام کا، کام انگریز کا، سید عطا اللہ شاہ بخاری۔ تحریر ہے حسین رضا نے لکھی ہے۔ ختم نبوت خط و کتابت کورس، یہ سارا کچھ اس کا حصہ میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، نام اسلام کا، کام انگریز کا، سید عطا اللہ شاہ بخاری۔ تحریر حسین رضا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا تھا کہ پاکستان میں کام انگریز کے ہوں گے لیکن نام اسلام کا ہوگا۔ شاہ صاحب کی انگریز سے مراد وہ برطانوی جمہوریت نہیں جو برطانیہ میں برٹش شہریوں کے لیے ہوا کرتی تھی۔ انگریز سے ان کی مراد ایسٹ انڈیا کمپنی اور واسرائے کی امریتیں تھیں جو برے صغیر میں انگریز گورے کے نام سے جانی جاتی تھیں۔ پاکستان میں مذہبی اور مسلکی تشدد، انگریزوں کی ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کا تسلسل ہے۔ پاکستان میں فرقہ وارانہ منفرد تنظیموں کو کس کی شے حاصل ہے، یہ ہر باشعور شہری بخوبی سمجھ سکتا ہے، لیکن ان فرقہ وارانہ تنظیموں کی سرپرستی کا الزام کبھی ان پس پشت قوتوں پر نہیں آتا بلکہ اسلامی تعلیمات کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ ہے شاہ صاحب کی پیشن گوئی کی صداقت۔ پاکستان کے بھاری بھرکم دفاعی بجٹ نے نہ تو ملک کو دو لخت ہونے سے بچایا اور نہ ہی کشمیر کو آزاد کروایا۔ ان دونوں کاموں کے برعکس ان دوران انگریز دور کی بابو اشرافیہ کی ایک نئی باوردی شکل قوم پر مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ دفاعی بجٹ بھی اسلام کا قلعہ کے نام پر جاتا ہے، لیکن یہی اسلام کا قلعہ چین میں مسلمانوں پہ مظالم پر خاموش ہے، اور یہی اسلام کا قلعہ 9/11 کے بعد افغانستان کے خلاف حملہ آور کا مورچہ بن گیا تھا۔ کیا یہ شاہ صاحب کی پیشن گوئی کی صداقت نہیں ہے؟ حضرت عمر نے جاگیرداری کا خاتمہ کیا تھا اور حضرت علی نے سرکاری وظائف و مراحت دینے کی ہر شہری کے لیے یکساں اکائی مقرر کر دی تھی۔ آج پاکستان میں جاگیرداری بھی ہے اور پنشن اڑانے والے اشرفیہ بھی ہیں، اور یہ سب کام وفاقی شرعی عدالت اور اسلام کے نام پر ہو رہے ہیں۔ کیا یہ شاہ صاحب کی پیشن گوئی کی صداقت نہیں؟ آخری سوال، کیا جب حضرت عمر نے اپنے گورنروں کو ترک گھوڑا استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی تھی تو کیا وہاں سرکاری افسروں کا سرکاری رہائش گاہ پر کتے پالنا جائز ہے؟ انشاءاللہ اس کا باقی حصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ہم نیکسٹ ویلاگ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔